in my petitions. So, but apart from that, all the other gentlemen, I'm seeking their impleement as well. What is a prayer in your petition, Khan sir? They want to implead them as... No, prayer in your petition. Prayer in my main petition is that the order of the... One second. On page 30, wherefore most respectfully prayed that this Honorable Court may graciously please to set aside the impugned report and notification dated 11/10/2018. The report, this notification is based on the report. Mr. Salahuddin, what is the prayer in your petition? My lord, in my petition, apart from setting aside the SJC report, I have One second, let us get it first. The numbers is easy. Which one are you taking first? Sir, the CP 15 of 2020. Yes. It is therefore humbly prayed that this honorable court may be pleased to order and supervise a transparent and independent inquiry headed by a judge of this honorable court and including individuals of courage and integrity from judiciary, bar, civil society and other appropriate bodies into the allegations made by the respondent number 3 in his speech of 21/7/2018 and in his replies before the SJC, and in the event the said allegations or any of them are correct, this honorable court may be pleased to order appropriate action against the concerned persons and to make any further directions as may be necessary. There is a further prayer to set aside the SJC report, and there is a third prayer which I think perhaps is now infructuous after the Practice and Procedure Act. And the other petition? Identical prayer, sir. Huh? Identical prayer, sir. There's only one difficulty which I'm considering. Answer, all the allegations made by the petitioner are correct? Yes, of course. You sure? What his position? This is खान साहब जरा दोबारा सुन we have लीजिए। submitted. नहीं, मैं आपसे सबमिशन नहीं पूछ रहा हूँ। जी। शौकत सिद्दीकी साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं अपनी पिटीशन में और तकरीर में, वो दुरुस्त हैं? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। आप पूछना चाहे उनसे पूछ लीजिए। जी। नहीं, पूछ लीजिए, अभी मौका है। Absolutely. He says that yes. I'm not saying anything without taking responsibility for that. नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जी। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जो इल्जामात आपने अपने आईनी दरखास्त में और अपनी तकरीर में जिसकी बिना पे आपको ओहदे से बरतरफ किया गया, जी, वो इल्जामात सही हैं? जी, इल्जामात में एक हाँ या ना, या कुछ और कहना चाहते हैं आप? नहीं, yes, of course. सही That's why है, we are here. सही है, बिल्कुल, absolutely. This is what his position is, that these are absolutely correct. अब एक सेकंड ठहरिए, अब आप पढ़िए 184(3), आपकी दरखास्त है 184(3) के तहत। जी जी, जरा पढ़िए। Read the whole petition on आइन के 184(3). please. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in said article. ठीक है, अब एक इशू जो आएगा आपके सामने, वो 184(3) का कॉग्निजेंस इस अदालत ने ले लिया है, ठीक है जी। तो आप सोच लीजिए क्या होगा। अब ये जिन लोगों को आपने बनाना चाहते हैं पार्टी, अगर आपके इल्जामात सही हैं तो इनको क्या फायदा मिलेगा? आपका ये इल्जाम है कि जो इलेक्शन थे, पिछले कब के इलेक्शन है ये, 2018 के?
2018 کے الیکشنز کے حوالے سے پوری بات ذرا سن لیں نا. آپ کا الزام یہ ہے آپ کی درخواست میں اور آپ کی تقریر میں جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ صحیح ہیں, آپ کا یہ الزام تو نہیں ہے کہ کوئی جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا. نہیں, اگر آپ کا الزام درست ہے تو اس کا مطلب یہ وہ سہولت کار بن رہے تھے کسی اور کے لیے. وہ کون تھا؟ دیکھیے اس وقت ایٹ دیٹ گیون ٹائم, نہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں نا, بتائیے نا. دیکھیں یہ کیوں, دیکھیں یا تو کہ یہ خود کرنا چاہ رہے تھے, اپنی ان کی کوئی ذات کا فائدہ ان کو مل رہا تھا اس باتوں سے. اس پہ لکھ دینا آپ. اچھا اٹ از اے کیس آف, نہیں دیکھیے نا, جی کوئی کسی کے لیے سہولت کاری کرے تو یا تو کہیں جی اس کو اپنا فائدہ مل رہا تھا, یہ بات بھی ہے صحیح. اسی لیے میں نے کہا ذرا سوچ سمجھ کے آگے پیر رکھیے گا, کیونکہ آپ نے الزام جو لگائے ہیں, آپ نے الزام ان پہ جو لگائے ہیں اس بات کے تو آپ نہیں لگا رہے کہ ان کو یہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے یہ کرنے سے ایک شخص کو نقصان پہنچایا اور ایک شخص کو فائدہ دیا گیا. یہ آپ کا پوری تقریر ہے اور یہ آپ کی پوری آئینی درخواست ہے. تو اگر ایک طرف تو آپ سہولت کاروں کو جب پارٹی بنا رہے ہیں تو بینیفیشری پارٹی نہیں بنے گا. جی سر, گزارش یہ تھی کہ یہ جو سہولت کار نام نہیں سر, بینیفیشری کا کہیں نام نہیں لیا ہوا میں نے. آپ کے نام کی بات پہ مرضی تو نہیں ہے نا, یہ آپ جب آ جاتے ہیں نا 184(3) میں پھر ہمارے اختیار شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ایک یہ دیکھیں, آپ جذباتی نہ ہو, آرام سے سنیے بات. نہیں سن لیجیے خان صاحب ذرا سا سن لیں. سر جتنے جذبات ہیں وہ 5 سال میں ٹھنڈے ہو. اچھا تو اب آپ اس کی عکاسی کیجیے ہمارے سامنے. آپ بے شک دیکھیے ایسے نہیں ہوگا. 184(3) میں جب آپ داخل ہو گئے اور ہم نے کوگنیزنس لے لی, اور اگر آپ کے الزامات ثابت ہوئے یا تو کہیں یہ شخص واحد کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ شاید پبلک وہ کیا ہے جملہ جو آئین میں ذکر ہے جس کا پبلک کیا نام ہے, پبلک 184(3) کی لینگویج میں پڑھ لیتا ہوں, وہ پھر پبلک امپورٹنس کے زمرے میں شاید یہ نہ آ پائے. مگر اگر یہ الزامات درست ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ نے پورے پاکستان کے آئین کے خلاف کارروائی شروع کر دی. آپ اس کی اہمیت دیکھیے نا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو لوگ ہیں یہ ملزمان تھے, پھر وہ سب اسی میں آئیں گے. نہیں, یہ دیکھیے یہ آپ کی تضاد ہے آپ کی آئینی درخواست میں. یا ایک بات کیجئے یا دوسری بات کیجئے. آپ لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے الزامات لگائے, آپ نے ان کو پارٹی نہیں بنایا. چلیں آپ نے ایک قدم آگے بڑھے, آپ نے ان کو پارٹی بنا دیا. اب اگر ہم آپ کی بات سچی ہے یا غلط ہے, اب میں اس پہ ہم لوگ تو کوئی ابھی نہیں رائے دیں گے جب تک دوسرے لوگوں کا موقف نہ سنیں. مگر اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ جو لوگ تھے وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے تھے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے تھے. اگر کسی اور کو پہنچا رہے تھے اور آئین پاکستان کی وفاداری نہیں کر رہے تھے تو پھر اس جھال میں اور لوگ بھی پھنس جائیں گے. آپ ذرا آپ اپنے ان سے مشورہ کر لیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو وہ ہیں کلائنٹ وہ خود ایک جج ہیں, تو ان کو میرے خیال میں بات کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے. آپ مشورہ کر لیں, یقیناً کر لیں بے شک. نہیں آپ کریں پہلے مشورہ نا. یہ صرف ایک بات مشورے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں, ان کا ساری تقریر کا اور سارے کیس کا جو بنیادی ہدف آپ کی تقریر واپس پڑھ لیتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں آپ کی تقریر. دیکھیے مجھے یہ اب آپ کی تقریر ذرا وہ اس میں ذکر ہے اس کا, ٹھیک ہے. اب آپ کی تقریر میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آگے نکل گیا کیونکہ ادھر متواتر وقت پہ الیکشن ہوتے گئے، ایک یہ آپ کا پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں مجھ پہ سن لیجیے نا، مجھ پہ یعنی کہ مجھ سے مراد ہے جج کے بطور پہ، اور عدالتوں پہ دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے، ٹھیک ہے؟ تو جب کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے تو کسی کو پھر فائدہ بھی پہنچے گا نا، یا تو ڈسکوالیفیکیشن، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ بات پھر کڑی سے کڑی جڑے گی۔ ایسے آپ ادھوری بات کو تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی اتنی بات کو مانے، پھر اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں ادھر سے۔ یا تو آپ کے الزامات غلط ہیں، اگر آپ کے الزامات درست ہیں، یا تو آپ کہتے ہیں جی فلاں فلاں جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا، پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ تو وہاں تک میں محدود ہوں، میں دوسرے تک نہیں ہوں۔ اگر آپ پوری مشینری جوڑ رہے ہیں رجسٹرار سمیت سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم یہ آپ کو کہہ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں، یہ کیس آپ لائے ہیں ہمارے پاس 184(3) میں۔ ایک دفعہ آپ ایک چیز لیا ہے، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، بہت سیریس بات ہے جی صحیح۔ آپ اس کو شاید اس کو سیریسلی لے نہیں رہے ہیں۔ اگر یہ لوگوں نے یہ چیزیں کریں تو کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں بیسیکلی they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice. فائدہ یہ نقصان کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کورس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ اپارٹ فرام دس از ون آف دی ایگزامپلز ویئر تھنگس ہیو بیکم ویری اپیرنٹ آن دی فیس آف اٹ وچ ادروائز پیپل سسپیکٹ۔ اس میں جناب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 صفحے اگر مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں from the additional reply that he has made in which he was specific about who was doing what. دیکھیے اب آپ میں کیا وضاحت کروں، ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے ہیں۔ اپنی اداروں کی بات کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے، اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے، اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر بینیفیشری کون بنتا ہے؟ آپ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جیپ کا نشان دیا تھا، جیپ والے ان کے پسندیدہ تھے۔ بات نہیں سمجھ، دیکھیں یہ ایک حامد خان صاحب، یا آپ بحث کر لیں یا جب تک ہم کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں، ہم کہنا مشاورت بے شک کر لیں، ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہ مناسب نہیں لگتا ہے نا، آپ مشاورت کر لیں، آپ کریں مشاورت۔ گزارش یہ تھی کہ لیٹ دیئر رسپانس کم، کیونکہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی۔ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آدھی بات کروں گا، پوری بات نہیں کروں گا، یا پھر پوری بات کہیں یا پھر نہ بات کریں۔ پوری بات دیکھیں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ آپ آ گئے، ہم نے آپ کو نہیں بلایا، آپ خود آئے، اب مرضی چلے گی ہماری۔ اگر آپ سچ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلیے سچ پہ کی طرف بڑھیے، کسی وقت تو کر لینا پاکستان میں سچ کی بات، یا پھر ہٹ جائیے یا پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہ جی اب یہ ایسی بات ہے آپ ان کو کہہ دیں اس نے غلط لکھ دیا آرڈر، بھائی سائن میں نے کیا نا، یا نقصان میں نے کیا، اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر اس نے کوئی اور کام کیا ہو۔ تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ اگر آپ نے ان کو بلا لیا، اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا، پھر یا تو اس کو خود کہنا جی ان کو فائدہ ہو گیا، وہ بات آپ کر نہیں رہے ہیں۔ بھائی کوئی چیز مینیپولیٹ کی جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کرنے کے لیے، یا ایسی بس چلو آج ہم شرارت کرتے ہیں، وہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے بچے کہ اس کو ذرا تنگ کر دو، اس کو تنگ کر دو۔ تو میرے خیال میں یہ اتنے سینئر لوگ بلا وجہ تو شرارتیں نہیں کریں گے نا کہ چلو آج یہ ہم شرارت کرتے ہیں۔ تو جب اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے ہم نے ذرا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فرد واحد کا کیس لے آئیں اور کہیں جی باقی کوئی چیز نہ دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ بہت بڑا حملہ ہوا آئین پہ، جمہوریت پہ، سنتے رہ جائیے، بالکل صحیح، آئین پہ، جمہوریت پہ اور عدلیہ پہ۔
इसकी फिर हम नोटिस लेंगे और इसको फिर हतमी जगह तक ले जाएंगे। देखिए आप कह रहे हैं पिछले 70-75 साल से ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये हम इरादा न करें आज से कि आइंदा ना हो? उसके लिए लाजमी है कि जो लोग थे उनको तो कम से कम पूछा जाए, जो भी इन्वॉल्व थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी थे, बेशक हम ही ना हो क्यों ना हो उसमें, उनसे भी पूछा जाए। उन सबको पार्टी बनाने की रिक्वेस्ट की है हमने। नहीं, यही लोग आप रुक गए जो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये पहली बताइए बात, क्या फौज एक इंडिपेंडेंट इदारा है या मातहत है हुकूमत के? मातहत है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मातहत है ना, तो उसका सरबराह कौन होता है हुकूमत का? प्रेसिडेंट सरबराह नहीं होता है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जो उसकी वो इख्तियारात बहुत ही कम है, वो तो सब एडवाइस पे चलता है प्राइम मिनिस्टर की। तो कौन होता है, किसकी मातहत होते हैं? जाहिर है आइन के तहत होता है, फेडरल गवर्नमेंट के तहत होती है मातहत अंडर आर्टिकल 240। भाई किसकी मातहत होता है? भाई कौन अपॉइंट करता है लोगों को, किसके तहत मातहत होते हैं? ये फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट तो एक शख्स नहीं है ना जी, शख्स क्या ओहदा क्या? कैबिनेट भी शख्स नहीं है। कंसिस्ट अपॉन कैबिनेट, कंसिस्ट अपॉन नेचुरली प्राइम मिनिस्टर इज हेडिंग दैट कैबिनेट व्हिच अपॉइंट्स द। ठीक है, अगर तो ये बातें हो रही हैं, या तो आप कहेंगे जी ये लोग सब रोग थे, अपनी मर्जी कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, ठीक है, तो फिर जो बेनिफिशियरी की बात आप दूर कैसे रख सकते हैं? आप उनसे मशवरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये आप शायद इस पहलू को देखा नहीं, जब आप हमारे पास आएंगे फिर हम आइन और कानून पे चलेंगे, फिर ये नहीं होगा कि मुझे ये करके दे दें और मुझे वो करके दे दें, फिर हम आपको शायद पूरा करके दे देंगे। हामिद खान साहब, जी, लाइफ इज नॉट सो इजी। मैं इसमें एक बात थोड़ी सलाउद्दीन साहब से पूछ रहा हूँ। सलाउद्दीन साहब, आपकी क्या राय है इस मामले में? My Lord, I certainly agree that if a process of inquiry starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if Why? the Lordship No, sees- hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiqui suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Bura na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else. Now we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision. I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, And if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My Lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi, If your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands.
My lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that will be determined after the inquiry that I have pleaded for. So what do you think we are doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, Have you done any criminal case ever? yes, sir. उसमें एफआईआर में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह इसका भी जवाब दे दें. ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है, फिर तो पता नहीं है 184 की जुमरे में आते आए बात या नहीं आती है. अगर आपके मकासद बड़े हैं या आपके मकासद छोटे हैं, आप कहें नहीं हम शख्सियात ही तक रुकना चाहते हैं और इनकी पेंशन का मसला बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ये बहुत ही अहम मसला है, ठीक है, ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता है. दूसरा मौक़िफ़ ये हो सकता है कि नहीं, हम वकील हैं, हम आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर वो बात कीजिए. आप दोनों में से आप हमें ये ना बताएं हम क्या करेंगे, पहले ये करें फिर वो करें फिर फलां करें. हम ऐसे नहीं चलते हैं. आप हमें मदद कीजिए, हमारी मुआवनत कीजिए. करेंगे क्या वो हम करेंगे. आप बताएं आप चाहते क्या हैं. इस दो पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर. मैंने अर्ज किया कि हम चाहते हैं कि इन तमाम मामलात की तहकीकात हो. देखिए आप फिर वही आप बात कर रहे हैं, तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? हम तहकीकात ही तो कर रहे हैं ना. पहली बात देखिए, एक आदमी के पीछे है वो आप करते हैं एलिगेशन. जी आज पढ़ रहा हूँ सर. अब जो मौजूदा हमारी दरखास्त है, जो सीएम है, वो अभी उसमें 5 अशखास के नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उन 5 अशखास का नाम शौकत सिद्दीकी साहब ने बाकायदा अपना जो जवाब था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, उन 5 अशखास का नाम उसमें जिक्र किया है. तो मेरी इल्तिजा ये थी कि अगर अभी एज अ फर्स्ट स्टेप उन 5 अशखास को नोटिस दिया जाए ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आया जाए. नहीं देखिए सलाउद्दीन साहब सुन लेते हैं. सलाउद्दीन साहब अपनी बीमा पे किया या आपने किसी को फायदा देने के लिए दिया, और ये तमाम चीजें उस वक्त हो सकती है. देखिए आपका मेन कंटेंशन ये है कि जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे थे. हम आपसे देखें, आप इसको इंक्वायरी समझ लें. हम आपसे इंक्वायर कर रहे हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड टू मैनिपुलेट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग. क्यों वो रुकवाना चाहते हैं? इनसे क्यों कह रहे थे कि फला तकरीर में जो कह रहे हैं कि मिस्टर नवाज शरीफ उसको बेटी इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आनी चाहिए. तो
یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہوئے, کس پرپز کے لیے استعمال ہوئے, اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ. یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا, شوکت صدیقی صاحب نے اب آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں, اگر اس میں اگر سن لیجئے نا, اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا, حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا, تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو, کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے, مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ اگر تو آپ ایسے ہی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر, تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے, سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے, ہر کوئی آ جائے, اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا, اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں, آپ آگے نہیں آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے, آپ چاہتے کیا ہے؟ جمہوریت چاہتے ہیں, آئین پہ عمل چاہتے ہیں, جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسی ایشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that, but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور یہ تو کرنے کے لیے. یقیناً نہیں کر رہے تھے نا, مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے, مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے, یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے, نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے, یہ ہم وضاحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسی ایشن ہے باہر کی, آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ, جمہوریت, آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسی ایشن میں کسی مفروضے پہ, کیونکہ یہ ایڈورسریل لیٹیگیشن نہیں ہے, تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں, تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ سب مفروضے ہیں. There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا, بات یہ ہوتی, یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن, اس کو کوالیفائی کر دو, اس کو ڈسکوالیفائی کر دو, یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں, یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے, یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے, تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے, یہ لوگوں کو تنخواہ, مجھے بھی, آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام, ٹھیک ہے. تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں, چلیں ہم نے ان کی بات مان لی, چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں, بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی, کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا, تو وہ تو اب آئینی واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک, وہاں تک تو ان کی پٹیشن فریب نہیں ہو سکتی ہے.
دیکھیں یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں کرنے کے لیے. ہم ترتیب سے چلیں گے. پہلے کیسز لگتے تھے نہیں لگتے تھے, اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں, ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں, آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے, دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے. جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کیا اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں, سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں, ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا, ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں مانتے تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں کہ یہ سچ نہیں بول رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں, اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم. آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے, بس ادھر تک جائیے, آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر, جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام, تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں, میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے, ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, بار ایسوسیشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ود ریسپیکٹ ایز اے بار ایسوسیشن, اگر میں یہ کہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو یہ لکھا ہے, مگر میرے اندازے میں یہ پیچھے اس کے XYZ اور تھا, آپ ان کو بھی بلائیں, تو میں سمجھتا ہوں بطور بار ایسوسیشن دیٹ وڈ بی اناپروپریٹ. ابھی میرے سامنے جو چیز ہے میں اس حد تک جناب کے سامنے استدا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس چیز میں تفتیش ہو. اس کے بعد اگر سامنے آتا ہے, وہ اشخاص آتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس آتا ہے, تو دین obviously جہاں تک وہ کری جائے جناب کو بالکل اس کے مطابق ان تمام بینیفیشریز کو بھی شامل کرنا چاہیے. مگر میں ابھی ایز اے بار ایسوسیشن I cannot responsibly say who else they were colluding with. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں, یا اس کو دیکھیں, یا ایک شخص کی بات مانیں یا ایک شخص کی بات مت مانیں. آپ کا کہنا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب کی بات درست ہے, اسی لیے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے, اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے. اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ یہ پٹیشن نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے, یا بلا وجہ پٹیشن کر لی, اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا. تو اب جب انہوں نے جو بات کی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کی فائدے مند کون نکل رہا ہے اس بات سے؟ پتہ نہیں یہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں بات کو. دیکھیں یہ تو آپ نے مشورہ کر لیا اپنے کلائنٹ سے, یہ تو آسان بات ہے. میں ایک گزارش, پہلے میری ایک گزارش بڑی دیر سے ایک بات سنیں, یہ تو آسان بات ہے. جن اشخاص کا آپ نے نام لیا وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے, جو بھی آتا ہے. یہ باتیں ساری غلط ہیں. میٹرینٹس دیکھیں, آپ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا, کیا مقصد تھا؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا. آپ بتائیں گے. نہیں, ہمیں تو انٹرفیرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا اسٹینس ہے. آپ کے کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ جج ہیں, اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اگر دیکھیں کوئی, میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں, اپنی پہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ
کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں. پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ایسی میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں کوئی وجہ ہوگی نا, یا تو کہ میں تو اتنا معصوم ہوں, مجھے تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں یا تو دیکھیں, یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. بھائی اگر ایک شخص آ رہا ہے بات کر رہا ہے, یقیناً اس کی سوچ سمجھ فہم یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا اس بار آدمی نے یہ کہا, بھائی کہہ دیا انکار کر دو, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا, یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے, یا آپ نے کہا, آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی, آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا کوئی ذہن میں بات ہوتی نا, ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے, ہم بس سازش کرتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہمارا, بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے سب سازش ہی تھے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, تو کسی طرف تو آپ اس کو لے جائیں گے, گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے, وہ گاڑی لے گئی, ڈرائیور مجھے لے گیا, پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے, یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں, تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں, پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا, کہ جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی نہیں, میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں, اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں چلیے نہیں فوج کی بات کر نو, آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں پہ چلوائیں نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں سر؟ وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک apart from the question of one particular judge, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے, ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی, ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, آئی تھنک اخلاق, ان کے بھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ کیا. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس, ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت یہ ذرا دیکھ رہے ہیں, آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک, ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا, آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے, یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے صبح. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہوا کیوں؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President can remove him, but
the report has to be based on inquiry. ये आर्टिकल 209 में 2 दफा ये बात कही गई है. जब इंक्वायरी ना हो और रिपोर्ट बगैर इंक्वायरी के सिर्फ प्रिजम्पशंस पे ही बेस्ड हो जाए तो उस सूरत में वो रिपोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. उसकी बुनियाद पर जो ऑर्डर है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये बात आपसे हो सकता है काउंसिल ने आपसे ये सवाल किया हो कि क्या वजह है जो आपने इनका नाम लिया, आप जवाब आपने ना दिया हो तो उन्होंने प्रिज्यूम ये किया हो कि आपकी बात गलत है. ये तो फैक्चुअल डिटेल्स है ना, ये इंक्वायरी में खुलनी थी. इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? मैं आप इसको खुल के इंक्वायरी इसलिए नहीं की गई कि हमने इन जर्नलिस्ट को बुला लेना था. हम छोड़ दें, आज हम बुला रहे हैं ना, हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, हम करना चाहते हैं. वो ये फोरम उससे ज्यादा बड़ा है, ये 5 मेंबर बेंच है, वो एक काउंसिल है. इसलिए अगर इंक्वायरी जनाब करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम. फिर उस सूरत में इनको आपसे भी इजाजत चाहिए. लेट देम कम. आपकी इजाजत चाहिए हमें. Mr. Hamid Khan Sahab, Mr. Hamid Khan Sahab, this is not a case of labeling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. बिल्कुल सही जनाब ने फरमाया. इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सबको मौका मिलना चाहिए था इन इंक्वायरी टू सी हु इज टेलिंग द ट्रूथ. क्या हम सही कह रहे हैं कि वो सही? सवाल अब एक पूछ लूं. जी अब आप खत्म हो गए ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को. पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो किया, सही किया या गलत किया, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे. कर दिया ना. लेकिन इस पर आप सही है ना, एक पॉइंट पे चलते हैं ना. जी कर दिया, चलें. हम आपकी ये भी चले मान लेते हैं मफरूजे के तौर पे कि गलत किया. अच्छा, दूसरी बात हो गई. तीसरी बात ये होगी, अच्छा अब हम क्या करें? हम आपको वापस ओहदे पे बिठा सकते हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है. तीसरी बात हो गई. चौथी बात हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि ये अभी मफरूजों पे, ये ना समझें कि हमारे ये फैसले हैं, गलत रिपोर्टिंग नहीं करें कि ये इंक्वायरी गलत थी, पिटिशनर को नहीं बरतरफ करना चाहिए था, और अब इनको समझा जाएगा कि जैसे ये बाइज्जत रिटायर हो गए. यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा. वो ऑर्डर से आप पूरी बात सुन लीजिए ना. ठीक है, तो वो उनको उनकी रात, उनकी पेंशन, उनको जैसे कि एक रिटायर्ड जज बाइज्जत रिटायर होता है उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा. एक तो ये केस है कि जी, फिर हमने आपसे पहले जो बात की थी वजाहत से पूछा था, कई दफा पूछा था कि आप या तो आईनी बात करें और कानूनी बात करें और फिर इन लोगों को छोड़ दीजिए, इनका जिक्र ना करें, अपनी पिटिशन एमेंड करें और इन सब का तस्करा निकाल दें और सिर्फ ये बात करें कि मुझे इंक्वायरी नहीं मिली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से. आपने कहा नहीं, मैं अपने हर हरफ पे, हर लफ्ज पे खड़ा हूं. मैंने कहा फिर हम आपको किसी के पीठ के पीछे इल्जामात नहीं सुनेंगे. आप पहले दरखास्त दीजिए कि उनको पार्टी बनाए, अब हम उनको नोटिस दें या ना दें. अब आप आगे बढ़े और आपने उनके नाम लिख दिए. अगर आपकी बात को सही, हम जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपका मुझे लगता है ये करने का मकसद ये है कि मेरा सिर्फ मकसद पेंशन हासिल करने का नहीं है, मेरा मकसद है कि पाकिस्तान सही तर्ज पे चले, आइन के मुताबिक चले, जमहूरी अंदाज पे चले. ये हम इम्प्लाई कर रहे हैं. या तो हमें कह दें आपकी सोच गलत है और पिटिशनर ये नहीं चाहता है, उसको सिर्फ अपनी पेंशन से दिलचस्पी है और आइन और कानून वो इशू नहीं रेज कर रहा है. अगर आपने जब ये इशू रेज कर दिए हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रही हम आगे चलेंगे. तो बस एक ही इतना वक्त जो लगा रहे सरकार, हम अटॉर्नी जनरल को शायद कहें, अटॉर्नी जनरल वो आके कहें जी हम इनको ऐसी पेंशन दे देते हैं, चलो खुश, आपका मसला खत्म हो जाएगा. पेंशन का मसला नहीं, वो तो फिर यही हमसे पूछने मसला है क्या? गुजारिश मसला ये है, मैं शॉर्ट एज पॉसिबल मेरी बात. हम नाकिस तफ्तीश नहीं करना चाहते.
جی ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر, یہاں پہ پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا؟ انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا. اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں؟ پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیے آپ کی مرضی. جی آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں. ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت, بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر, یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے. آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے کہ یہ پتہ, یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر نہیں کرے گا. ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے, پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? You have written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're an author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان was the president, اس کو کہتے تھے of the کیا تھا constituent speaker, نہیں تھا president, اس کو کہتے تھے of the constituent assembly. He was removed. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسیکوینس. You are a constitutional lawyer, we asked. میں I didn't follow the name. مولوی تمیز الدین خان. مولوی تمیز الدین خان was removed. Yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے. Who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. The country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے. Manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو he was what was he was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? No. یہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے. خان صاحب سن لیں, آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا.
آپ کہتے ہیں کہ he was instrumental, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 ہے کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ بتا کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو, خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. وی آر ان اے کورٹ آف لا. ٹھیک ہے, یو کین ٹاک اباؤٹ تھیٹر, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language, legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book, which we take oath by, doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. At least the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. Okay? So if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear where the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. With a long speech, and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی آج تو آغاز کر لیں نا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں ہم بات نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے. بھائی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں, ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟ یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے, 1 سال 4 مہینے پہلے, اگست 2020, 13 جون 2022. یعنی اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ٹاک شوز میں تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا. ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ہمت, یہ ہوتی ہے سچائی. ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی. دیکھیں یہ الزام درست نہیں ہوا, ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہ زمانے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا, یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا. اب الیکشن ہم نے مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی, ہم نے کہا چاہے آئینی ادارے کریں تاریخ طے. 12 دن میں پٹیشن ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا. 12 دن میں. اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں, آپ لوگ جا کے کریں, جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے, پورے کریں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز. بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا, چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا, ہم کیا کریں اس کے؟ ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے, بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے, ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جی ہم ایسے دے دیتے ہیں پینشن. سر ایک مقصد میں عرض کر دوں, یا تو کہیں جی میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پینشن کی تو آپ یہ بلائیں گے اٹارنی جنرل کہاں ہیں, ان کو بلائیں, وہ شاید ایسی دے. اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ پلٹ وہ شاید آفس میں چیک بلا لیں ان کو, چیک کر. یہ بتا دیں صاحب صاحب. ایک گزارش میں کر لوں, لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ
کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے نہیں. We want that question to be determined once for all. ہو گیا ڈیٹرمن نہیں ختم. نہیں ہو سکتا. نہیں اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ نہیں پھر ختم ہو گیا کیس. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا. پھر کیا ہوگا؟ وہی پینشن کی بات آتی ہے نا سر. وہ تو ایک consequential ہے. ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک بڑے ایک مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ. جیسے ان کی پینشن اگر ہو یار آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے ہیں. آپ کا جو مین مقصد میں سمجھاؤں آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے ہیں, اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے, تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں. سر کب تک انسٹرومنٹل بنے گا اگر بن رہے ہیں بقول آپ, مجھے تو نہیں پتا کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. آپ کہتے ہیں بن رہے ہیں اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں. دیکھیے کون بناتے ہیں؟ اچھا چلے آپ کیا چاہتے ہیں ان کو ہم نوٹس دیں سب کو؟ کن کو دے نوٹس؟ ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشن بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے. جی ہاں اب پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوہ کی بات کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ درخواستیں کہاں گئی؟ میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کی نہیں میں نے ادھر رکھی تھی. نہیں سر اچھا Para 15 to 20. Part 16. سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجیے گا, اس میں کلیئرلی ان کے نام ہیں. پیج بتائیے نا. پیج 228 ہے. یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات ہیں. جی پٹیشن جی 228 سر. کس پیج؟ جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں. جی آپ کس نام پہ چل رہے ہیں؟ ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے. پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں, یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے. 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں. پڑھیے 228 پر جناب ہے. جی سامنے. جی سر. On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. جی انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ پڑھتے رہے نا سر کلیئر کریں. پڑھ لیا آپ. اچھا پڑھتے رہیے. On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid, on his first visit on 29/6/2018, firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. جی سر
अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में कहा है. Maybe okay, please proceed. Very well. Okay, got it. जी सर. Same does not supposed to indulge in such type of activities as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, मतलब other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलिए आगे पढ़ें. Understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons.
when I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Qasi, CJ-IHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui. Justice Qasi, in reply, informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Qasi in reply informed. Informed the petitioner or informed General Faiz? ये इसमें Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो मतलब वो बता रहे हैं. Who's wo? Justice Qasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Which one? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. नहीं सर बाकी We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Qasi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved, yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that's direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पे अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा आगे पढ़ें क्योंकि उसके बाद आगे पढ़ते हैं. चलिए. Major General Faiz Hamid further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है. अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस. देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी. ये आपका केस है. चलिए आगे पढ़िए. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this, I categorically replied that if from the material brought on record, I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction. But if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. उस अपील का क्या बना? ये जो अपीलें थी उसका क्या बना? रिजल्ट क्या है इसमें? ये जो अपील थी जिसको इनको कहा था कि आपने नहीं करना, इसका क्या नतीजा निकला? मतलब ये है कि आप अभी उन अपील्स की बात कर रहा हूँ. वो अपील पेंडिंग है, डिसाइड हो गई, क्या नतीजा निकला? अभी डिसाइड करें ना. नहीं वो जो अपील्स थी जिसके ये नवाज शरीफ के खिलाफ डिसाइड हुई. हाँ जी क्या बना उसका? डिसाइड तो कन्विक्शन को हो चुकी और
آپ enhance. I did not follow, sir. I did not. یہ جو آپ اپیلس کی بات کر رہے ہیں کہ اپیل پینڈنگ ہے نواز شریف کے خلاف جو ذکر ہو رہا ہے اس ان اپیلس کا کیا بنا؟ ابھی ریسنٹلی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اپیلس ریسنٹلی. جی اپیلز تو ابھی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جو جس کا ذکر کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو کنکلوژن ہوگی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب تو وہ سیٹ سائڈ ہو گئی ہیں کنوکشنز. یہ وہی اپیلیں ہیں جو پچھلے دنوں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈڈ بائی دی پریزنٹ چیف جسٹس آف اسلام وہ آباد. ہم اس پہ نہیں بات کریں, کل کو ہمارے پاس کوئی کیس نہ آ جائے. جو آگے پڑھیے. جی صحیح ہے. From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC, ISI, and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi Bar as a gospel truth. So this I am explaining کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہی. There are other instances where I have been first-hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. ایک چیز دیکھیں, ہر لفظ جو ہوتا ہے نا, یہ خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو فائل کیا جاتا ہے بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان, اب آپ نے لفظ اسپانسرڈ استعمال جب کیا تو بتائیے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیے آپ ایک لفظ ایسے پھینک دیں تو اس پہ یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر آپ کا علم ہے تو بات کیجئے, ہاں اس نے کیا. علم نہیں ہے تو پھر لفظ نہ استعمال کریں اسپانسرڈ کا. تو کون سی ہم بات سمجھیں اس سے؟ یہ تو امپریشن کیری کر رہے ہیں نا, یہ تو امپریشن کیری کیا ہے کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے اسپانسر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے, وہ لوگ, یہ لوگ, اسٹیبلشمنٹ. اب آپ نے لکھا ہے ڈیورنگ دا اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان. اسپانسر کس نے کیا؟ اگر پتا ہے تو کہیں, یا بولے مجھے نہیں پتا ہے. ابھی پوچھ لیں, لفظ استعمال کیا اسپانسرڈ آپ نے لکھا ہے نا. جی سر جن کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے نا, آپ ان کو بتائیں نا اپنے وکیل کو. ججمنٹ بھی دے چکے ہیں ویسے وہی ISI والے. دیکھیے جناب نے بھی جو ججمنٹ دی تھی, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا, 2019 آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں پٹیشن آپ کی ہے, آپ ججمنٹ کا حوالہ نہ دیجیے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا, تو یہ اسپانسرڈ یا آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے, یا کہیں مجھے نہیں پتہ ہے, یا میں نے ایسی اندازہ لگا لیا ہے. ایکسپلین کیا, میں پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیے. پڑھ دوں کہاں پر ہے. During the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders. But Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath. یہاں پہ رک جائیے. certain orders بتائیے نا, کس نوعیت کے آرڈر, کس نے انفلوئنس کی؟ انہوں نے پہلی بات کون آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں, دوسری بات وہ آرڈر کی نوعیت کیا چاہتے تھے, یہ آرڈر کر دو, وہ آرڈر کر دو. پھر بتائیے نا پوری بات کہیں, کیونکہ اس سے پھر ہمیں سمجھ نہیں میں آگے آگے پڑھ دوں, پورا پڑھ دوں. چلے پڑھیے آگے. پھر اس کے بعد اچھا not once but not alhamdulillah not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies as evidenced by General Faiz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. کیونکہ یہ جو دو کیا مطلب ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اچھا یہ جو کیس ہے نا اس میں آپ آرڈر پاس کر دیں اکارڈنگ ٹو لا, یہ بھی تو ہو گیا نا. نہیں, یہ آرڈر کر دیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں, یہ بھی آرڈر ہو گیا. یہ آرڈر کر دیجئے میرے بھائی کے فیور میں, بتائیں نا کیا آرڈر کر رہے ہیں. اس جلدی کیس چلا لیں یا یہ کیس کو نہ چلائیں. 1000 قسم کے آرڈر ہو سکتے ہیں نا. جی سر, آپ وہ ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں تو ہم اس کو ہم آگے کیسے بات بڑھائیں. بتا تو دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں,
وہ پتہ نہیں کس, آپ پوچھ کے بتا دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. چونکہ وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا, میں گزارش کر دیتا ہوں, 2 ریفرنسز جن کا ذکر میں نے کل کیا ہے نا آپ کے سامنے. ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی, آپ جب ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اس قسم کے مختلف آرڈر سے, تو وہ آرڈر کیا چاہتے تھے, کس طرح کے, کون چاہتا تھا اور کس طرح کے آرڈر چاہتے تھے؟ آرڈر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرڈر کریں کہ جی سڑکیں صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو گزرنے کا موقع دیں. یہ وہ 2 ریفرنسز ہیں, اگر وہ پڑھ لیے جائیں. یہاں تو وضاحت سے نہیں کی, لیکن ایک موقع آپ کے پاس ہے, وہ کمیشن بنا ہے, آپ وہاں وضاحت دے سکتے ہیں. نہیں کیے, آرڈر نہیں پاس کیے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کچھ باتیں اوپنلی ریفرنس. آگے پڑھیں. جی. Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labag Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this. I'm only... اب آپ نے دیکھیں عبد القادر میمن صاحب کا اس میں ذکر کیا آپ کی لسٹ میں, اس میں تو نام نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ شعیب شیخ کا ذکر نام نہیں ہے اس میں. تو ہم ذرا دیکھیں ایک چیز کو, یا مختصر, کہیں تو آپ بہت پھیلا دیتے ہیں, کہیں آپ بالکل ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کی انکوائری کے نتیجے میں ڈسمس ہوا تھا. یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ہائی کورٹ کی انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیز سامنے آئی. یعنی اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں, اس کے سے تعلق ہم صرف ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسا واقعہ ہوا تھا. جی. چلے آگے چلے. نہیں تو ایک سیکنڈ, یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیزیں مجھے بتائیے. یہ صرف پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا ہے, کیوں بنایا. پہلی بات, آپ سب نے صرف ایک شخص کا پوچھا, 1 by 1 چلتے نا. آپ نے پہلا نام دیا ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ. تو اس تمام چیز ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ناراض ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم کہتے ہیں ہیرسے کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں, لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا. یہ میں نے دیکھیں بلا وجہ جب لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں, کم سے کم اب ڈائریکٹ آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیر سے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا ہے. بھائی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا. اس موقع پہ تو آپ کا ایلیگیشن ہے, سپوز کل میرا سیکرٹری, میرا اسٹینو, میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس نے یہ کہا ہے, پتہ نہیں وہ, آپ پلیز دیکھیں نا, یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں, پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی فرمائیے. کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے, وہ فلاں کہا ہے, دھماکہ کہا ہے. پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں. آپ نے شاید یہ بات نہ کہی, وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس, آپ کا نام میں ایسے ہی ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیئر سے میں آتی ہے نا, یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی, یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی, تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں, ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے پڑھیں. اچھا, اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1,
So where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں دوسرا جو ان کو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. We won't stop you, but it should be relevant. جی دیکھیے نا اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. کس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ پیرا 27. کیا ایلیگیشن ہے اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا اس کا بول کے بارے میں کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا. جی میری ایک گزارش تھی میں نے جناب کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا چلے لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے سائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک ہوتی بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے ٹھیک ہے یا دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا تو دو ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقع ہوا تھا نا جو کہا تھا کہ جب ہم نے کہا کس کو لگا لوگ عجیب عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے کہ اس نے کہا بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں بتا دوں مائی لارڈ جو ریفرنس دے رہے ہیں ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. اس میں صرف باجپئی کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے بالکل میرا کوئی تعلق نہیں. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو. پھر انہوں نے اس کو بلایا اس سے معافی بھی مانگی اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمنگ اپ جناب کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی کر لینا. ایک تو یو ہیو سو فار ریفرڈ ٹو بریگیڈیئر رامے اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید. ٹو نیمز اینڈ دی ادر. اس کے آگے چلے مزید قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا. جی کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر ان کا تو ان پر ریلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کانٹروورٹ کیا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ اٹھا کے فون قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں ہلو قاضی صاحب یہ بات ہوئی ہے کہتے نہیں کی ہے. ہاں کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چیف جسٹس سے شیئر کی. یہ پیرا 13 میں ذکر کیا ہے سر 227 صفحے میں دیکھیے گا. 227 یہ تو آپ اپنی پٹیشن ہمارے سامنے یہ تو کوئی اور چیزیں بات کر رہے ہیں. Sir, on 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions, Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high اوپر والوں کا حکم. I'm making a direct allegation against what is the پورا بتائے نا بات. on 3 occasions sir for such unexpected بتائے نا اس کیس کے متعلق تھی بات. ان سارے امپورٹنٹ کیسز سے انہوں نے ان کو باہر کر دیا. اس سے پچھلا پیرا یہ آپ نے سارا یہ پورا سلسلہ آپ نے بتایا ان کو. سر پیرا آپ 226 میں پیرا 11 دیکھ لیں. آپ پٹیشن پہ رہیے نا اپنی. یہ آپ جانیں the document filed before the Supreme Judicial Council. جی We are hearing not that matter. I try to keep the distinction clear in your mind. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. ادھر سے آپ چلے نا. یہ تو اتنے پیجز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کس کا نام آ رہا ہے کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. اب
देखिए इसमें उनका नाम जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है वही मैं बता देखिए आपकी बुनियादी बात एक ही ठहरी ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शुड हैव इंक्वायर्ड इनटू द मैटर. Correct. We have taken that point. Today we're not concerned with that point. That point may come later. Today we're only concerned with who should we issue notice to. That is all. हमने कहा 5 मिनट का केस था, जो चला ही जा रहा है. आप इसको पिटीशन चला रहे हैं अपनी. आज हम सिर्फ नोटिस के लिए बैठे थे. जी. हमें बता दें कि इनका नाम कहाँ है, तो आप उस एनेक्शन में जा रहे हैं. तो मेन पिटीशन में आप रहिए ना. अब आपने एक शख्स का कह दिया, इसके बाद आप हमें बता दें इसी पिटीशन में किन किन का नाम है, हमको नोटिस दे देते हैं. अगर वो कुछ कहना चाहेंगे कह देंगे, नहीं कहना चाहेंगे. पेज नंबर 10 अब देखिए ये आपकी पिटीशन में भी मैंने देखिए आप पेज नंबर 10 पे आ जाए. पेज 10 बल्कि 7 में आपने साफ 10 पर देख लीजिएगा. 7 से शुरू कर लें. मेजर जनरल फैज हमीद डायरेक्ट अप्रोच द पिटिशनर. ठीक है, ये आपने बात कर दी इधर, चलें हो गई सही. फिर आपने जो अप्रोच किया पेज 10 पे, आपने चीफ जस्टिस से अप्रोच किया. जी ये जल्दी बताएं ना, 2-4 नाम बता दें. सर ये जो जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, ये पेज 10 पर देखेंगे, पैरा H है जी, H में. मैंने इसमें कहा that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner. Whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. दूसरा, जहां से मैं पढ़ रहा वहां पर मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों पिटिशन में बता देना, जल्दी कर लेना. नाम इतनी आपने लिस्ट दे दी. ये पिटिशन से पढ़ा. नेक्स्ट पैराग्राफ 3 पेज 11. ये आपने एक नोट दे दिया, या तो वो कहें कि उन्होंने मुझे ये कहा. जी हाँ, फिर तो बात समझ आ जाती है. जी उन्होंने कहा, वो वाला जुमला पढ़ देना कि ये पैरा 3 ऑन पेज 11 देख लीजिएगा. That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, ऊपर वालों का हुक्म. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. ये हो गया चीफ जस्टिस का. और कोई बात, बाकी लोगों के नाम बता दें. जी जो है वो पैरा नंबर 4 पढ़ ले. पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले. पैरा नंबर 4 पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले. In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner's request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 जुलाई का लेटर. regarding 22 जुलाई का लेटर दिखाइए. letter. Letter of the petition Honorable Chief Islamabad High Court. सब हमारा एक और बेंच भी है, जरा थोड़ा सा एक और बेंच भी है, इसके बाद जरा एक्सप्लेन करें. सर मैं तो शॉर्ट 22 जुलाई का लेटर बता देना कहाँ है. चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे जो लेटर लिखा जी आप अभी पढ़ रहे हैं. आप हमसे सवाल पूछ. मैं तो पढ़ रहा हूँ पिटीशन से पैरा 4. 22 जुलाई का लेटर का तस्करा आपने कर दिया है. वो बराए करम 22 जुलाई लेटर का लेटर दिखा दीजिए हमें. कॉपी नहीं लगाई है आपने इसके? नहीं लगी है. नहीं लगा. कॉपी दोनों फाइलों में नहीं है. तो मैंने तो नहीं देखी. नहीं देखिए, मेरे इंडेक्स में नहीं है. है या नहीं बता दें. नहीं ये तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं. आगे बढ़िए. इंडेक्स में तो नजर नहीं आ रही, दोनों इंडेक्स में, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के. जी उसी इमेज में देख लेते हैं. एडिशनल
سر ان کو تو ہم نے پارٹی بنانے کا نہیں کہا سر. یہ آپ کی مرضی پہ نہیں چلیں گے ہم. نہیں سوری یہ نہیں ہوگا, آپ جو کہیں گے ہم کریں گے, ہم سنیں گے. اگر آپ کی بات میں کچھ وزن ہے ہم کریں گے, بالکل یقیناً کریں گے. مگر آپ کے میں اس کو نہیں بنانا چاہتا ہوں, میں اس کو بنانا نہیں چاہتا ہوں, یہ سوری ایسے نہیں ہوگا. یہ 184 ہے, یہ انکویزیٹوریل پروسیڈنگز میں آ جاتا ہے. یہ آپ کا نہیں ہے سوٹ آپ نے فائل کیا جیسے مرضی چلائیں. یہ 184 نہ استعمال کیا کریں, خطرناک چیزیں, کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو. ہم یوں چلائیں گے, اس طرف نہیں لے جائیں گے. نہیں, آپ لے آئے ہمارے پاس, پھر آپ مجھ سے آپ انصاف لے کر جائیں گے, چاہے پسند آئے یا نہ پسند آئے آپ کو. میں تو اب آپ نے, ہم لوگ ایسے ہی بھی کر رہے ہیں کیسز میں, بڑے ہیوی کاسٹ لگا رہے ہیں. جو کہتے ہیں وڈرا کر رہا, میں کہتے نہیں, اب آپ کو کاسٹ لگ کے جائے گی. لیٹر ہے یا نہیں, جلدی بتا دینا. اتنی آپ کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے, کوئی بتا نہیں رہا ہمیں. چلیں آگے پڑھے نا. ہمیں صرف نام بتا دیں اتنے سے ناموں کا. ابھی آپ نے ہمیں 2 نام بتائے ہیں, وہ نام 3 نام بتائے لیتے ہیں نا. اب یہ عارف کو کیوں آپ نے جوائن کیا اس کو, محمد عارف کو جلدی بتا دیں. طاہر وفائی کو کیوں کیا, یہ بھی بتا دیں. کمپلیننٹ یہ جو ریفرنس میرے خلاف ہوا ہے ان کی کمپلینٹ پر ہوا ہے. میں نے کل ان کو آپ نے پارٹی تک نہیں بنایا تھا, انیشلی نہیں پارٹی بنایا تھا. کب سے پٹیشن پینڈنگ ہے؟ 2018. لیکن صلاح الدین صاحب نے بنایا ہوا ہے. وہ تو الگ ہے نا, مگر آپ اصلی تو یہی پرائمری پرسن یہی ہیں جن کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. چلیں اوکے. یہ طاہر وفائی, یہ ان کا نام بھی میں نے جو حصہ ریڈ آؤٹ ایک سے ریلیٹ کرتے ہیں, ایگزیکٹ سے جو 50 لاکھ. نہیں پٹیشن میں بتائیے نا. نہیں ہے سر, شو کاز نوٹس کے اپلائی کیا سپورٹ کرنا. کل بھی بات میجر جنرل صاحب کو, بریگیڈیئر صاحب کو, ایسی بات پٹیشن میں نہیں, وہ ایڈیشنل رپلائی ہے. جانے کی بات کر رہے ہیں. تینوں کو بتائیں گے آگے کے طریقے. پھر ہم یہ دیکھیں, ابھی تک جو ہمیں نام نظر آئے ہیں نا, جو آپ کے ایلیگیشنز ہیں, ایک ہے جنرل فیض حمید پہ, دوسرا ہے بریگیڈیئر عرفان رامے پہ, جی تیسرا ہے کون سا تھا کمپلیننٹ کا کیا نام, عارف محمد عارف, اور چوتھا ہے آپ کے اپنے چیف جسٹس محمد 4 ہیں. ٹھیک ہے, باقی آپ انور قاسی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا. جی سو جناب, اگر منیمم بھی ہو تو جنرل فیض حمید بنتے ہیں, عرفان رامے بنتے ہیں, اور انور قاسی بنتے ہیں, اور ابراہیم محمد عارف بنتے ہیں. ٹھیک ہے. صلاح الدین صاحب, از دیٹ کریکٹ؟ آپ نے تو ان کو بنایا ہوا ہے آلریڈی. سر ون ایڈیشن بریگیڈیئر فیصل مروت کا بھی بنتا ہے, بیکاز دیٹ از اے ڈائریکٹ, اٹس ناٹ ہیئر سے. وہ کہاں لکھا ہے اپنی پٹیشن میں؟ ان کا بتائیں نام. فیصل مروت کا پٹیشن میں نام میں لکھا ہے. یہی جو پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں بتا دینا کہ کس جگہ لکھا ہے ان کا نام پٹیشن میں آپ نے. پیرا 2 پیج بتائیے. نہیں آپ کی پٹیشن یا ان کی پٹیشن؟
نہیں آپ کی پٹیشن میں نہیں چلے گا نا, ایلیگیشن تو ان کا ہے نا. آپ کو تو کچھ ذاتی طور پہ یا تو آپ نے مجھے کراچی بار یا اسلام آباد بار کو اپروچ کیا, وہ تو الگ بات ہوگی نا. آپ کی پٹیشن میں آپ نے ذکر پٹیشن میں نہیں ہے, شاید ان کی پٹیشن میں ان کو وہ تو آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا, آپ کو یہ نام کدھر سے ملا پھر صلاح صاحب؟ مجھے ان کے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رپلائی تھا اس میں تین لوگوں کا براہ راست ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ سے بات مگر کی. اب ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا, انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا اپنی پٹیشن میں. اب وہ لیکچرز میں کر دیا, وہ میٹر دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا, وہ بات ختم ہو گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی, ٹھیک ہے. وہ ہم وی آر ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ, وی آر ناٹ دا اپیلیٹ اتھارٹی آف دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. وی اونلی ہیو ٹو سی اف دیر از اے گروس وائلیشن which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. وہ بھی دیکھیں جہاں تک لوگوں کی دیکھیں. خان صاحب ایک اور بات پہ بھی اب ہمیں آپ کی اسسٹنس چاہیے. دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں جی سر اپنی, اب میں ملتا ہوں باہر سے, پاکستان باہر سے, پریس ایسوسیشن سے, کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, یہ بھی کر لیں تو وہ بھی کر لیں, تو میں اس کے تابع تو نہیں ہوتا ہوں. نہیں, میں کبھی جواب بھی نہیں دیتا ہوں, میں کبھی مسکرا دیتا ہوں, میں بھی کبھی مذاق میں ٹال دیتا ہوں یا کچھ بھی کر دیتا ہوں. تو ہر آدمی وہ کہتا ہے اب یہ کوئی ایلیگیشن لگا دیجیے, انہوں نے کہا یہ, وہ اب کسی کو آپ روک تو نہیں سکتے بات کرنے سے, یا تو آپ اس کو نکال دیں کمرے سے, وہ بھی غیر اخلاقی بات ہے. آپ سے کوئی ملنے آیا, آپ نے ہم سے بات کر لیا, اچھا بھی شکریہ, خدا حافظ, جاؤ. تو یہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا, ابھی ہم کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کا بہت سے لوگوں کی خواہشات بہت ہوں گی, ہم سے توقعات بھی ہوں گی, لیکن اب تو وہ کریں گے جو قانون آئین بتائے گا. ہم لوگوں کی خواہشات پہ تو نہیں چلیں گے. الٹیمیٹلی تو جناب نے فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے قانون آئین کے مطابق کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی ان 7 میں سے جناب سمجھتے ہیں کہ 4 کو مناسب رہے گا, 4 کو ٹھیک ہے. فور دا ٹائم بینگ اس میں لکھیں تینوں کر دو. سی ایم اے, یہ جو 3 سی ایم ایز ہیں نا, 10609, 10610 and 10611. Allegations, these applications have been filed کیا لکھا ہے, have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arrayed as parties and notices be issued to them. Arrayed as parties. Full stop. With the assistance of learned counsel. We asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided. Full stop. It transpires that the following the allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2 Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Mohammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem
if they, considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within detailed addresses with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional. फाइल की है लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं वो according to the order this. वो ठीक है. सारे रिटायर चिकन के एड्रेसेस आपके एड्रेस नहीं होंगे ना. The amended petition I'll file. एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned Council. In addition, paper 4 sets of paper books be provided. पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना उनको. जाएगी ना. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम कर सकें कि वी डोंट नो देयर एड्रेसेस एक्चुअली बट दे आर रिटायर्ड पीपल नाउ. अब जो करें हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई. हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि एंड द पोर्शंस ऑफ द पिटिशंस शुड बी मार्क्ड wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है. वो ढूंढने लगेंगे तो पता नहीं हजारों पेजेस में है वो. तो वो आप मार्क करेंगे. अमेंडेड पिटीशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक. नहीं अमेंडेड नहीं करेंगे. आप इसी पिटीशन में 4 कॉपीज दीजिएगा. 4 लोगों को ऐड किया है उसमें. आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना. उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है. उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तर्ज नहीं है. उनके इससे ताल्लुक नहीं है. उसको इससे ताल्लुक नहीं है. तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है. वो ढूंढते फिरे. हो सकता है उनसे मिस हो जाए. फिर आप कहेंगे देखें उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का. सही है. तो विद इन 1 इस्लामाबाद और कराची उसमें पहले दोनों पिटीशन में ऑलरेडी. अच्छा. Mr. Salahuddin Ahmed points out that Mr. Mohammed Anwar Khan Qasi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. मगर फिर भी आपको अमेंड तो करना होगा. आप भी करेंगे या सिर्फ ये खान साहब करेंगे? बाकी 3 लोगों को मैं कर देता हूँ सर अपना, या खान साहब कर दें. इट सर्व्स द सेम पर्पस. आई हैव नो सेपरेट मटेरियल. तो फिर इन्हीं को अच्छा. क्योंकि फिर देखें फिर वो उन लोगों के पास इतनी पिटीशंस आ जाएंगी वो भी घबरा जाएंगे. पता नहीं क्या क्या है. इन्हीं के रहने से ही आप चाहते हैं तो कर दें. आपकी मर्जी है. ये है कि कर दें क्योंकि मैंने चूंकि एडिशनल रिलीफ मांगी है कि इंक्वायरी भी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो. चलें फिर आप भी यही काम करें. Learned Council seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ठीक है. डेट कोई रखना है भी. फिर कुछ हम आपको डेट जरा चेक कर ले अपना कैलेंडर फिर रख देंगे. मेरी गुजारिश है जब 1 हफ्ता आप लेंगे तो उनको भी तो हमें माकूल वक्त देना चाहिए ना. 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कुछ तो देंगे ना उनको वक्त. जी जी बिल्कुल. ठीक है. तो आफ्टर द वेकेशन ही नेचुरली 1 हफ्ता तो आप ले रहे हैं. जी जी. तो ये मतलब आफ्टर द वेकेशन अगर हमें जरा वो चेक कर लें अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस वगैरह वो डेट फिर हम बता देंगे. मे बी 2nd or 3rd week of January. वो देखेंगे ना. ऑर्डर में. ठीक है. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. Thank you.
सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी से केस की समाअत बराह रास्त आपने मुलायजा की और जो अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उससे मुतालिक आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी के खिलाफ केस की बराह रास्त समाअत आपने मुलायजा की। ताज़ा तरीन डिटेल, सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। इरफान रामे को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इस इंतहाई अहम समाअत से मुतालिक आपको आगाह करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान से मुकालमा भी किया और कहा कि सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया। क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था? वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे, ये सवाल रखा। और अगर आपके इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे, जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ाम दुरुस्त हैं? शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्ज़ाम पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोचकर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ाम दुरुस्त हैं। ये मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान से। हामिद खान ने कहा कि लगाए गए इल्ज़ाम दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फ़ायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से जानते हैं। मरियम, बताएगा क्या समाअत का अहवाल है? जी, सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत हुई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे और इसके अलावा साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को नोटिस किया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फरीसन ने कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का इस केस से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता, उनका के ऊपर कोई बराह रास्त इल्जाम भी नहीं है। सिर्फ आपने तकरीर में यानी शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में एक कि जनरल बाजवा फैज हमीद के मुताबिक जनरल बाजवा नाराज है, लेकिन इससे उन पर कोई इल्जाम नहीं बनता। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आजकल लोग गलत नाम भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जमान मंदुख ने कहा कि उनका नाम इस्तेमाल करके एक शख्स ने अपना काम करवाया तो आज के लिए रिवायत आम है। इसके अलावा अदालत में ये केस की समाअत जो है वो आज तकरीबन 11:15 बजे शुरू हुई और अब इस केस की समाअत तवील चली, जिसमें बारी बारी ये तमाम अफराद से पूछा गया कि अगर जिनका नाम गुज़िश्ता रोज नामजद किया गया है उनको नोटिस करने हैं तो किस बुनियाद पर करने हैं। और फिर अदालत ने जो आखिर में 7 में से 4 लोगों को नोटिस किया है और उन 4 लोगों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, उसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, फैज हमीद और इरफान रामे शामिल है जिनको नोटिस किए गए हैं। और अदालत ने इस केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद जनवरी के तीसरे हफ्ते मुकर्रर करने का जो है वो हुक्म दिया है। शौकत अजीज सिद्दीकी केस में अदालत की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन में आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत में आके कोई बात नहीं करता, लेकिन बाद में जाके टॉक शोज में बैठ के सब बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इतने हफ्ते से ये केस मुकर्रर नहीं हुआ, आपको हमारे सामने ये बात भी करनी चाहिए थी कि इस केस को आज तक मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस केस में आज सिर्फ नोटिस होना थे। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज ही कहा था कि आज नोटिस करेंगे और इसके बाद जो कार्रवाई है वो आगे अगली समाअत पर इस केस की चलेगी। और अब अदालत ने कहा है कि जिन अफराद पर इल्जाम लगाए गए हैं वो संगीन है और इन संगीन इल्जाम के जवाब वो समझते हैं कि जरूरी है, इसलिए इन 7 में से 4 लोगों को नोटिस जारी किए जाते हैं और अदालत ने इस केस की समाअत को जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। अच्छा मरियम, एक बार फिर बताइएगा, जिन 4 अफराद का आप जिक्र भी कर रही हैं नोटिस जारी किए गए हैं, कौन कौन है और नोटिस में क्या कहा गया है? जी, नोटिस जो है वो साबिक ex-IHC जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को किया गया है। उसके अलावा नोटिस किया गया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को नोटिस जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को नोटिस जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि ये अफराद जो है इन पर संगीन इल्जाम शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब पर लगाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि जिन अफराद पर इल्जाम लगाए गए हैं उनको अपने दिफा का मौका मिलना चाहिए। अदालत ने इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो ये नोटिस जारी किए हैं कि अगर ये अफराद चाहते हैं तो अपना
दिफा आके अदालत के सामने करें कि उन पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त हैं या नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि अगर किसी पर बराह रास्त काम नहीं है तो उसको नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अदालत की बदनामी होती है। गुज़िश्ता रोज भी ये कहा गया था, अदालत की जानिब से यही हिदायत की गई थी कि लोगों के नाम शामिल करके दरख्वास्त जमा कराई जाए। आज अदालत ने बारी बारी तमाम लोगों के बारे में जो शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हैं हामिद खान, उनसे पूछा कि इनको नोटिस क्यों किए जाएं, और फिर अदालत ने बराह रास्त जिन लोगों पर इल्जाम आयद किए गए थे उनकी तकरीर में और उसके बाद उनकी एक दरख्वास्त में जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी उसके मुताबिक इन 4 लोगों को जो है वो नोटिस किए हैं और ये कहा है कि क्योंकि इन पर संगीन इल्जाम हैं तो इन लोगों को दिफा का मौका दिया जाता है और ये तमाम अफराद अदालत के सामने आके अपना दिफा जो है वो पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत को जनवरी तक मुलतवी किया है और इन तमाम अफराद को यही जो है वो नोटिस किया गया है कि वो इन इल्जाम पर अगर जवाब देना चाहे तो अदालत आ सकते हैं। समाअत को जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी किया है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी किया गया है। मरियम नवाज हमें मुसलसल इस समाअत से मुताल्लिक तफसील हमसे शेयर कर रही हैं। मरियम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हमने समाअत बराह रास्त भी देखी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान से जो मुकालमा किया उससे मुताल्लिक मजीद बताइए। जी, आज इस केस के दौरान चीफ जस्टिस का मुसलसल इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मुकालमा हुआ कि आखिर जो दरख्वास्त गुजार शौकत अजीज सिद्दीकी हैं वो चाहते क्या हैं, यानी उनकी अपनी जो दरख्वास्त है क्या वो ये चाहते हैं कि उनको बहाल कर दिया जाए। उन्होंने वकील हामिद खान से ये पूछा कि आप ये बताएं कि शौकत अजीज सिद्दीकी अपने पेंशन और मराहत वापस चाहते हैं, क्योंकि अब तो उनकी उम्र 62 साल से ऊपर हो चुकी है और वो वापस अपने ओहदे पर बहाल नहीं हो सकते। तो इस पर हामिद खान की जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्क वो ये चाहते हैं कि जिन अफराद पर इल्जाम लगाए हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात हों। अदालत ने ये कहा कि आप सिर्फ महज इल्जाम लगा रहे हैं ये नहीं बता रहे, या आपके अदालत ने बार बार ये भी पूछा कि जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं क्या उस पर आप जो है वो अपने इल्जाम पर कायम है, क्योंकि फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्जाम संगीन है और सुप्रीम कोर्ट में जो अब ये मामला आ चुका है आर्टिकल 184(3) के जरिए, तो आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में तय करना है कि वो इस मामले को कैसे लेके चलेगी। तो इस मामले के ऊपर हामिद खान ने ये भी कहा कि इस मुल्क की हकीकत है कि इसको एस्टैब्लिशमेंट चलाती है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक दिया और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आईनी जुबान ही इस्तेमाल होगी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि इस मुल्क में मसला ये है कि कोई अपना काम नहीं करता। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात केस का भी उनको हवाला दिया और ये कहा कि इंतखाबात केस में 12 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आईनी इदारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का हुक्म दिया और फिर उस केस का फैसला भी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला ये है कि कोई भी अपना काम नहीं करता बल्कि शाम को जाकर टॉक शोज की जीनत सब बन जाते हैं, तो बेहतर है कि जिसको उन्होंने कहा कि आपका केस इतने अरसे से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, कब से मुकर्रर नहीं हुआ। तो उस पर हामिद खान ने बताया कि जून 2022 में आखिरी इस बार इस केस की समाअत हुई थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बात हमारे सामने आकर क्यों नहीं कह रहे, आप हमें बताएं, हम इस बात पर केस मुकर्रर ना होने पर आपसे जिस इदारे का जो काम है वो नहीं करता, बल्कि जो इदारे हैं अगर उनको उनका काम करने को कहा भी जाए तो वो काम करना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि सब सिर्फ बातें करते हैं और सामने आकर कोई नहीं कहता। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने समाज के आखिर में ये भी कहा कि उनसे भी मुताबिक लोगों की जो है वो आके गिले करते हैं, बार एसोसिएशन इनके पास आती हैं, फिर एसोसिएशन भी आती हैं, लेकिन वो अपने जो है वो जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पर भी उनको मामला चाहिए कि क्या अगर कोई आकर उनको कोई बात कहेगा तो वो उस बात को जो है वो अपने फैसलों में शामिल नहीं कर लेंगे, वो करेंगे वही जो आइन और कानून के मुताबिक अदालत का काम है। जैसे जमाल मंदोफिल ने भी ये कहा कि हम किसी के कहने पर तो नहीं चलते, अदालत ने तो वही करना है जो आइन और कानून हमें कहता है। तो आज केस की समाअत के दौरान जो हामिद खान है शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील, उनके बीच चीफ जस्टिस के बीच मुसलसल इस बात के ऊपर मुकालमा रहा और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप सिर्फ पेंशन और मराहत अपनी बहाल करना चाहते हैं तो वो तो हम सरकार से अभी पूछ के आपके बहाल कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपका असल मकसद इस मुल्क की तारीख दुरुस्त करना है तो फिर हम आपके साथ हैं, वो अदालत के सामने रखें। तो ये आज के केस की समाअत के दौरान मुसलसल जो है वो जजेस और वकला के दरमियान में मुकालमा होता रहा। तो अच्छा मरियम, ये बताएगा क्या सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया?
जी, जब पेंशन और मराहत का मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तलब किया था, लेकिन अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। लेकिन फिर उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जब वकील हामिद खान ने ये बताया कि वो सिर्फ पेंशन और मराहत वापस नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि जिन जिन अफराद ने ये सब कुछ किया उनसे भी जवाब तलबी हो, तो फिर अदालत ने उस मामले को वहीं पर छोड़ा और फिर नोटिस, क्योंकि आज की समाअत में होने थे और वो नोटिस जारी किए गए और फिर इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया है। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज से कहा था कि आधे घंटे में ये समाअत हो जाएगी। इसके बाद जस्टिस मिरार अकबर नकवी की जो 2 आईनी दरख्वास्तें उन पर भी समाअत थी, लेकिन अदालत में आज समाअत तवील हो गई और फिर नोटिस के बाद इस केस को मुलतवी किया गया और अब से कुछ देर बाद फिर अगले केस की भी समाअत होना है, इसलिए अदालत ने आज की समाअत मुलतवी कर दी गई है। साथ ही रहिए मरियम नवाज, इंतहाई अहम तफसील आपने हमसे शेयर की है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरा भी नाम इस्तेमाल हो सकता है मगर जिसके बारे में सबूत हो वो बात करें, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जनरल बाजवा को नोटिस कर दें, कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। शौकत अजीज सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट समझती है जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उनका नाम इस्तेमाल करके एक वकील ने डिप्टी कमिश्नर से काम करा लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका भी नाम इस्तेमाल हो सकता है मगर जिसके बारे में सबूत हो वो बात करें। हम जनरल बाजवा को नोटिस कर दें, कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तकरीर में कहा कि जनरल फैज हमीद ने कहा जनरल बाजवा नाराज हैं। अगर जनरल फैज आकर कहें कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट समझती है जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मुजफ्फराबाद, जहां पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सियासी हुकूक भी उनके सलब किए जा रहे हैं। सवाल मेरा ये है, क्या हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कोई एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी अख्तियार करेगी? चूँकि अभी तक 5-6 दिन हो गए हैं, यूरोपियन यूनियन और दीगर जो आलमी इदारे हैं उनकी तरफ से कोई उस तरह की कंडमनेशन सामने नहीं आई है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि मुल्क पाकिस्तान में जो है वो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं कि क्या ये कौमी इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, और हमारी जो मरकज़ी लीडरशिप है मुख्तलिफ सियासी जमातों की पूरे मुल्क में, उनकी तरफ से ये सवालात आ रहे हैं। तो आज ज़रा कौम को ये भी बताइएगा कि क्या ये आम इंतखाबात वक्त पर होंगे? थैंक यू। देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक तो पॉलिटिकल राइट्स की जो वायलेशन है, वहाँ पे इलीगल कन्फाइनमेंट्स हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये इस मसले का एक पहलू है। और इस पहलू पे इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान के मिशंस को भी हमने इंस्ट्रक्शंस की हुई, और ये जो मशावरती अमल यहाँ पे कश्मीरी क़यादत के साथ है, इनसे भी हम इनपुट्स ले रहे हैं कि इसको मज़ीद कैसे इफ़ेक्टिवली ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इसका तस्करा करना चाहिए। दूसरी तरफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो अपनी जगह पर एक मुसल्लमा असूल है, और वो तहरीक के हवाले से फाइनल सेटलमेंट की जो हमारी जद्दोजहद है वो हमने इकट्ठे लेके चलनी है। ये डिफरेंट नुआंस, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट पहलुओं के तहत इस के चैलेंजेस भी हैं और इसके रिस्पांस मैकेनिज्म में भी आ रहे हैं। तो हम एक होलिस्टिक और कम्प्रिहेंसिव अंदाज में इसको देख रहे हैं। दोबारा मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को नई फ्यूल के साथ, नई एनर्जी के साथ हमारी वो नज़र आएगी, और कोशिश ये होगी कि इसमें दोनों क़यादतें, जो पाकिस्तान की क़यादत है और कश्मीरी क़यादत है, ये यकजां दो कालिब के अंदाज़ में आपको नज़र भी आए, और न सिर्फ नज़र आए बल्कि उसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन हो, और दोनों अतराफ से एक मुत्तफ़िका लाए अमल हो और उसको लेके इकट्ठे चल सकें इंशाल्लाह। इंतखाबात हो रहे हैं ना, उसमें क्या मसला है? हो रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे
کا ڈیلی سیاست اس کا ایڈیٹر ہوں اور نیو نیوز کو AJK میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو سر ہم آپ سے پہلے ہمارے ساتھ جب جنرل پروفیسر مشرف صاحب ملے, محترمہ بینظیر بھٹو آئیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایون دین آئے, تو بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے بھی کشمیر کے اوپر بات کی. اور کشمیر کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بے شمار تحریکیں شروع ہیں جن کا شاید نام بھی نہ ہو. پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے اللہ کے بعد پاکستان کافی ہے, لیکن اس کے لیے پاکستان کا معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے. ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں. میرا کوئی کوشچن نہیں ہے, ایک گزارش ہے, ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرانی ہے کہ ٹریڈ اینڈ ٹریول آزاد کشمیر میں جب ٹریڈ شروع ہوا, پھر ٹریول بھی شروع ہوا, لمبا عرصہ وہ جاری رہا. اس دوران ایک تو ہمارے 2 جو ڈرائیور ہیں 2-3 وہ گرفتار ہیں لمبا عرصہ سے, اور ان کو وکیل کا حق بھی وہاں پہ نہیں دیا جا رہا, وہ ابھی تک وہاں پہ گرفتار ہیں, حالانکہ وہ بے قصور ہیں. دوسری گزارش یہ تھی کہ بے شمار خواتین, جب یہ تحریک چلی, لوگ وہاں سے آئے, بارڈر کھلے تھے, جو LOC تھی اس سے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, تو خیال تھا کہ 1.5 سال میں کشمیر آزاد ہو جائے گا. یہاں سے بے شمار بچیوں کی شادیاں ہوئیں. جب شادیاں کر کے وہ چلی گئیں تو ہندوستان کی حکومت نے یا تو ان کے جو خامن تھے ان کو مار دیا, یا پھر ان لوگوں کو مجبور کیا کہ ان کو طلاق دے دیں, یہ یہاں پہ شہری نہیں ہو سکتی. اب وہ 350 کے قریب وہ خواتین ہیں, وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں, کیا اس کے لیے آپ کی حکومت یا آپ کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ تھینک یو. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ آپ اس کے اسپیسیفکس میرے اسٹاف کے ساتھ شیئر کریں. میں فارن آفس سے اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کس حد تک جا سکتے ہیں, اور کیا ممکنہ سولوشنز اس کی نکل سکتی ہیں. میں فارن آفس کو ڈائریکشن پاس کر دوں گا اور ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کریں. ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ہوں. ہاں بالکل, آف کورس. امیر الدین مغل میرا نام ہے, سما ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے میں کام کرتا ہوں. لائن آف کنٹرول وادی نیلم سے میرا تعلق ہے. ایک جس طرح سے یہ مسئلہ ہے, ایک اہم مسئلہ, لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر تو ہو گیا, لیکن بھارت کی طرف سے اب تک وائلیشن جاری ہے. گھاس کاٹتے ہوئے, لکڑ لاتے ہوئے, بوٹیاں چنتے ہوئے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, پھر ان کو مار دیا جاتا ہے. زندہ تو کیا ملتے, لاشیں بھی نہیں ملتی. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری حکومت آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی حکومت اس پہ نہیں بولتی, فارن آفس بھی نہیں بولتا. تو اس کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیا اٹھائے جائیں گے اس میرے کویشچن کے بعد؟ اچھا, لائن آف کنٹرول کی وائلیشن پہ میرے خیال میں وقتاً فوقتاً پاکستان سے لیتا رہا ہے, آزاد کشمیر کی حکومت لیتی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل کوئی سٹینڈ نہیں لیا, اور ہماری طرف سے بھی ریٹیلیٹری فائرز ہوتی ہیں, ان کے مورچوں پہ ہم حملے کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں, ہٹ کرتے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بس وہ آتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. ان کو کم ہوگا, زیادہ ہونا چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ایسے گئے گزرے حالات نہیں. پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بہتر پتہ ہوگا. جو اتنی بڑی لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہم نے انسٹالیشنز اور جو انفورسمنٹ ملٹری پیراملٹری کی ہیں وہ ویسے تو نہیں کی ہوئی ہیں. ہاں مزید افیکٹو ہونے چاہیے, مزید. وہاں پہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر دوسری طرف کہتے ہیں وہ بھی کشمیری ہیں, تو ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کہ وہ تو ہمارے لوگ ہیں, وہ تو ہمارا نقصان ہے. ہندوستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کشمیریوں کو دشمن دونوں طرف سمجھ رہا ہے, اس لیے وہ بہت امپیونٹی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جہاں سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کر دیتا ہے. ہمیں بہت فوکسڈ ہو کے ریٹیلیشن کرنی پڑتی ہے. یہ ایک چیلنج ہے, باقی کوئی نہیں ہے الحمدللہ. سے ہوں میں. چلے ایک لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. مصدر ہمارا عباسی میرا نام ہے اور صاف گروپ آف نیوز پیپر سے میرا تعلق ہے. 5 اگست کو ہندوستانی حکومت نے جو فیصلہ کیا, سپریم کورٹ نے بھی اس کو وہاں بحال رکھا. تو آپ یہاں اس کے خلاف مظفر آباد میں بھی تشریف لائے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو GB کے سبجیکٹ رولز ہیں, کیا حکومت پاکستان کب اس کو بحال کرنے جا رہی ہے؟ GB کے سبجیکٹ رولز جو ہیں, اسٹیٹ سبجیکٹ رولز جو ہیں, ہاں وہ کب بحال کرنے جا رہی ہے, یہ کب بحال کر رہی ہے؟ مشاورت کر کے بتا دوں گا آپ. مظفر آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی. وقت ہے بریک کا. Smart Nova 7 like a bomb. Just looking like a bomb.
जो कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लगाते हैं वो बांटने से नहीं घबराते हैं, क्योंकि ये आपको देता है बिजली की 80% तक बचत। कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, बड़े दिल वालों का गीजर। बजी हेयर कलर, जिसमें शामिल प्योर आलमंड ऑयल, रखे बालों को नरिश्ड एंड प्रोटेक्टेड और दे महीने भर का कलर सिर्फ 80 रुपए में। क्रीम डेवलपर के साथ जो आपके बालों को व्हाइट ना करे। बजी हेयर कलर, कलर योर लाइफ। लो, जो चाहूं वो पाऊं। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है स्टाइलो, जो चाहूं वो पाऊं। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। नहीं कुछ भी ऊपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी चैलेंज करने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। सुप्रीम कोर्ट समझती है जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। मेरा भी नाम इस्तेमाल हो सकता है, मगर जिसके बारे में सबूत हो वो बात करें। हम जनरल बाजवा को नोटिस करते हैं। कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। आपने तकरीर में कहा कि जनरल फैज ने कहा कि जनरल बाजवा नाराज है। अगर जनरल फैज आकर कहें कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे। वकील हामिद खान बोले जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। हामिद खान ने कहा कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया। क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था। वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे। अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्ज़ामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी चैलेंज करने का केस में दरखास्त गुजार के वकील हामिद खान से मुकालमा। हामिद खान ने कहा कि लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 184(3) की दरखास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फायदा दे तो वो भी इस जाल में फंसेगा। हामिद खान ने कहा कि फौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। शौकत सिद्दीकी ने कहा कि फौज ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। फौज एक आज़ाद इदारा है या किसी के मातहत है। फौज को चलाता कौन है। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि फौज हुकूमत के मातहत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत फर्द नहीं है। जो शख्स फौज को चलाता है उसका बताएं। जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे। ये आसान रास्ता नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए कि हम किसी एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे।
بانی پی ٹی آئی کی توشہ کیس میں نااہلی اور انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت. عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری. پی ٹی آئی کے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست پر بھی فریقین کو نوٹسز جاری. جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ عدالت کیس کو باقاعدہ سننے سے پہلے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرے گی. الیکشن کمیشن کے وکیل کی عدم موجودگی میں کیس سننا مناسب نہیں ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ کیس میں اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد ہونے پر بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے وکلاء سپریم کورٹ میں پیر کو اپیل دائر کریں گے. دوران عدت نکاح کیس میں سینئر سول جج قدرت اللہ نے 18 دسمبر کو بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں طلب کر لیا. بشرا بی بی کی 50,000 روپے مچلکوں کے عوض ایک روز کی حاضری سے استثنا منظور. عدالت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری یقینی نہیں ہو سکی. جیل سپرنٹینڈنٹ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی حاضری کو یقینی بنائے. خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں دہشت گردوں کا باڑہ کے نالا جوائنٹ پوسٹ پر حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے. ٹانک میں ڈیرا روڈ پر پولیس لائن پر دہشت گردوں کا حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے. دونوں زخمیوں کی حالت تشویشناک قرار. پولیس کی جوابی کارروائی میں 1 دہشت گرد مارا گیا. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا آج 10واں اجلاس. بورڈ آج گجرات، سیالکوٹ، نارووال سے امیدواروں کا انتخاب کرے گا. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز شریک ہوں گے. پاکستان میں ادویات کے استعمال سے متعلق عدم آگہی بڑا خطرہ بن گیا. ادویات سے متعلق معلومات نہ ہونے سے جراثیم سمیت مختلف وائرس اب مزید طاقتور ہونے لگے. خواتین اور بچوں میں سپر بگ نامی وائرس کی بڑے پیمانے پر تصدیق ہونے لگی. سپر بگ نامی وائرس ادویات کے غیر ضروری استعمال کے باعث انسانی جسم میں پیدا ہوتا ہے. ادویات کے بلا ضرورت استعمال سے وائرس ادویات سے لڑنے کی صلاحیتیں پیدا کر لیتا ہے. ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ 10 لاکھ سے زائد افراد سپر بگ وائرس سے ہلاک ہوتے ہیں. صاف پانی کی عدم دستیابی اور سیوریج کا ناقص نظام بھی سپر بگ وائرس کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ دیہی علاقوں میں ادویات سے متعلق آگہی بڑھانے سے سپر بگ کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے. کراچی کے علاقے گارڈن سے سرغنہ سمیت ڈکیت گینگ کے 4 ارکان گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمان 20 سال سے لوگوں کو لوٹ رہے تھے. ملزمان بینک سے رقم لے کر نکلنے والوں کو لوٹتے تھے. بنگلوں میں ڈکیتیاں کرنے میں بھی ملوث ہیں. ملزمان پر گزشتہ سال ملیر میں 30 لاکھ روپے لوٹنے کا الزام ہے. ملزمان میں عمران، شاہد، عامر شامل ہیں. ملزمان سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور موبائل فون بھی برآمد کیے گئے. It's an absolute beauty as well. Oh, you don't have to allow for anything here other than saying that he's out. Bowled first ball. Can you believe it? Taken, beautifully held, and that is 5 on debut. Amir Jamal. Yeah, nicely taken. Salman picks up his second, and it's 6 on debut for Jamal. اور پرتھ ٹیسٹ میں پاکستان نے اب تک بغیر کسی نقصان کے 59 رنز بنا لیے. اس سے پہلے آسٹریلین ٹیم 487 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. عامر جمال نے ڈیبیو پر 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. عامر جمال ڈیبیو پر 5 یا زائد وکٹیں لینے والے 4ویں پاکستانی بالر بن گئے. خرم شہزاد نے 2، شاہین شاہ افریدی اور فہیم اشرف نے 1 وکٹ حاصل کی. ڈیوڈ وارنر 164 اور مشل مارش نے 90 رنز کی اننگز کھیلی. مل جائے تو مزے کی کچھ بھی اوپر سیدھی سادھی خوشی ہے سپر. کچھ اہم خبریں اس بریک کے بعد.
एक मिनट नसीम भाई, ये कड़क चाय भी। अब ये कौन साफ करेगा? एक्सप्रेस पावर। ये सारे दाग तो हम पहले से साफ कर रहे हैं बच्चों, धुलाई में बराबर और बचत पूरे 200 रुपए की। हिट इतनी फिट है मैं कैसे बताऊं, टक बाइट्स में क्या बात है कैसे समझाऊं। साउर क्रीम अनियन, हटके ये फील्स है, साउर क्रीम अनियन के लिए मेरी डील्स है। बताओ ना, खुद ट्राई करो। कितना हटके। ये क्या पूछ लिया इसने? डक बाइट से कितना हटके ये बता ना पाओगे। 3 यमी फ्लेवर्स के टेस्ट में खो जाओगे। डक बाइट्स, बाइट्स यू हटके। We shine with sparks. सबसे पहले आपको बताएं, शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी चैलेंज करने के केस में आज समाअत हुई और ताज़ा तरीन डिटेल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी चैलेंज करने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया। आपको ये भी बताएं कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए और करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट समझती है जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उनका नाम इस्तेमाल करके एक वकील ने डिप्टी कमिश्नर से काम करा लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका भी नाम इस्तेमाल हो सकता है, मगर जिसके बारे में सबूत हो वो बात करें। हम जनरल बाजवा को नोटिस करते हैं, कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तकरीर में कहा कि जनरल फैज ने कहा जनरल बाजवा नाराज हैं। अगर जनरल फैज आकर कहें कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। ये रिमार्क्स दिए शौकत अजीज सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं और करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट समझती है कि जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, टांक में डेरा रोड पर पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों का हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने डेरा रोड पर वाक़ पुलिस लाइन पर हमला किया। हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द भी मारा गया। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलाआत जान अचकज़ई का कहना है कि अफगान तालिबान के कमांडर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं, हमें दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ कोई हिकमत अमली बनानी होगी। इन पनाहगाहों की तरफ जाने की ज़रूरत है जहां से ये नेटवर्क ऑपरेट होते हैं। अफ़गानिस्तान में जो मौजूद सेंचुरीज़ हैं उनका एक बराह रास्त ताल्लुक़ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इस बढ़ते हुए लहर के साथ। वहाँ पे सेंचुरीज़ मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। वहाँ पे जो अफ़गान तालिबान हैं उनके कमांडर्स जो हैं वो टेररिस्ट का जो नेटवर्क उनको सपोर्ट कर रहा है। उनको अमेरिकन असला जो है वो सप्लाई हो रहा है और वो फिर पाकिस्तान के ड्यूरल लाइन जो बॉर्डर हमारा उससे क्रॉस करके दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, 10 साला बच्ची सारा शरीफ के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके वालिद, सौतेली माँ और चचा की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी हुई। तीनों मुल्ज़िमान ने कत्ल के जुर्म से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा शरीफ की लाश वोकिंग में उसके घर से 10 अगस्त को मिली थी। सारा की लाश मिलने से एक रोज़ कबल वालिद इरफान शरीफ, सौतेली माँ बिनिश बतूल और चचा फैसल पाकिस्तान चले गए थे। सितंबर में तीनों को वापस बरतानिया पहुंचने पर सारा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। तीनों मुल्ज़िमान के खिलाफ हाई कोर्ट के जज के सामने मुकदमा आइंदा बरस सितंबर में शुरू होगा। 10 साला बच्ची सारा शरीफ के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके वालिद, सौतेली माँ और चचा की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी हुई और तीनों मुल्ज़िमान ने कत्ल के जुर्म से इनकार कर दिया। याद रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा शरीफ की लाश वोकिंग में उसके घर से 10 अगस्त को मिली थी। सारा की लाश मिलने से एक रोज़ कबल वालिद इरफान शरीफ, सौतेली माँ बिनिश बतूल और चचा फैसल पाकिस्तान चले गए थे।
गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करें। खान यूनिस शहर के वस्ती और शिमाली हिस्सों में इसराइल की बमबारी जारी है। इसराइली बमबारी में 4 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर इसराइली बमबारी में ज़ख्मी फ़लस्तीनी खान यूनिस के अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। और आपको बताएं कि इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 18,700 से बढ़ गई है। अमरीकी सदर और जैक सुलिवान ने गुज़श्ता रोज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से गजा में ऑपरेशन महदूद करने पर बात की। अमरीका साल के आखिर तक इसराइली ऑपरेशन में तब्दीली के लिए जोर दे रहा है। और गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने वाले यहूदी ग्रुप ने अमरीका में मुजाहरे किए। इस ग्रुप ने यहूदी मजहबी त्यौहार के 8वें रोज़ 8 अमरीकी शहरों में एहतजाज किया। वाशिंगटन और फिलाडेल्फिया की मरकजी सड़कों और पुलों पर रश के औकात में ट्रैफिक बंद हो गया। कई इलाकों में मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने गजा को जिंदा रहने दो, हमारे नाम पर नहीं के बैनर्स थाम रखे थे। अमरीकी